بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے سورہ انبیاء شروع کی تھی، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اہل قریش کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی پچھلی امتوں کو عذاب دینے کے بارے میں، اور جو بھی ہم نے پڑھا تھا وہ کل کے سبق میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آگے پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بناتے کھیل کود، لاتخذنا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم ضرور بضرور اس کو اپنے پاس سے بناتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت بی بی مریم۔ اس کے بارے میں تین چار قول ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کو پیدا کرنے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بارے میں، کہ اگر ہم ان آسمانوں کو، زمینوں کو ہم کھیلنے کے لیے، لہو و لعب کے لیے بناتے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ہے، ہم وہاں سے لہو و لعب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ حضرت عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو تین خدا مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کے بارے میں، اور وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ زوجہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اگر ہم لہو و لعب کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، جو ملائکہ ہے، جو حوریں ہیں، تو ہم وہاں سے ہی بنا لیتے اگر ہم اس بات کا ارادہ کرتے۔ تو اگر ہم نے نہیں کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بیٹے سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے، اور ہر طرح کی ان غلیظ چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں، ما یلحا بھی من زوجت او ولد، یعنی جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ عموماً بندہ اپنی بیوی سے یا پھر بچوں سے کھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملت دنیا کی وضاحت کی، من عندنا من الحور العین والملائکہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنی طرف سے، یعنی حور و ملائکہ وغیرہ، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، ذالک لکننا لم نفعل فلم نرد، لہذا ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی ہم نے فرشتوں میں سے یا ملائکہ میں سے یا حوروں میں سے ان کو نہیں بنایا، بیوی یا بیٹے نہیں بنائے، لہذا ہم نے اس بات کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ بیٹا یا پھر زوجہ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ بیٹے اور زوجہ سے پاک و منزہ ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو، بالحق سے مراد یہاں پر ہے حق کو، یہاں پر حق فاعل ہے نقذف سے، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں۔ تو نقذف کا ترجمہ بتایا نرمی، یعنی پھینکتے ہیں، بالحق، حق سے مراد ایمان ہے، اور باطل سے مراد کفر ہے، یعنی ایمان کو کفر کے اوپر پھینکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، فَيَدْمَغُهُ يُذْهِبُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ جو کفر ہیں وہ چلا جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ ویسے تو ید گمو کا لغوی معنی آگے بتا رہے ہیں، نکالا ہے لفظ یذہبو، یعنی ایمان کی وجہ سے وہ باطل بھاگ جاتا ہے، فہو زاہق، تو وہ بھاگنے والا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وہ دمغہ فی الاصل اصاب دماغہ بالضرب، اور دمغہ اصل میں اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دماغ چلا گیا ہو، جو پاگل بن گیا ہو، بالضرب، مارنے کی وجہ سے، وہ مقتل، اور وہ قتل ہو گیا ہو۔ نے اگر بندے نے کسی کے سر پر کچھ کوئی چیز ماری ہو، لوہے کی کوئی چیز ماری ہو، تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے،
تو اس کو بولتے ہیں دمغہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ بھاگنا ہے، کہ حق جہاں پر حق آتا ہے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ویل ہے، سخت عذاب ہے، مما تصفون، اس وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو زوجہ کی صفت لگاتے ہو یا پھر بیٹے کی صفت لگاتے ہو معاذ اللہ، تو اللہ اس سے پاک ہے. ٹھیک ہے. کم سے مراد بتا رہے ہیں کہ یا کفار مکہ، مکے کے کفار. کم سے مراد مکے کے کفار ہیں. آگے ویل کے بارے میں بتا رہے ہیں العذاب والشدید، عذاب الشدید. ویل سے مراد شدید عذاب ہے. تصفون اللہ بھی من زوجت، من الزوجت اب الولد، زوجہ یا ولد میں سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب عطا کرے گا، عذاب دے گا. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی ملکن، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو ہستیاں، جو مخلوق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کون ہے؟ الملائکۃ. ٹھیک ہے. لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے. ولا یستحسرون، اور وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے آر محسوس کرتے ہیں. یعنی جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے وہ انکار نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں وہ آر محسوس بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو بتا رہے ہیں مبتدا و خبری ہی، یہ مبتدا کی خبر ہے. لہو من فی السماوات، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ خبر ہے، کیونکہ جار مجرور جب بھی مقدم آتا ہے تو وہ خبر بنتا ہے اور مبتدا مؤخر ہوتا ہے. تو یہاں پر لا یستکبرون یہ مبتدا مؤخر ہے، لہو من فی السماوات والارض یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور لا یستکبرون یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. لا یستحسرون کی بات لا یعیون نکال کر بتایا کہ اس کی معنی ہے آر محسوس کرنا، کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی آر محسوس کرتے ہیں، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ فرشتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، لا یفترون، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے. لا یفترون، اور وہ سستی نہیں کرتے، ان ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے بیان کرنے. وہ کن نفس سے، تو وہ ان کی عبادت اس طرح ہے جیسے کن نفس منا، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں. تو سانس لیتے ہیں تو ہماری کوئی بھی گھڑی، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے دوپہر ہو، تو کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ ہم سانس لینے سے عاجز نہیں ہوتے، ہر حالت میں ہم سانس لیتے ہی لیتے ہیں. تو جس طرح ہم ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ سانس لیتے ہیں، اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی ان کی عبادت ایسے ہے جیسے ہمارا سانس لینا ہے. ٹھیک ہے. لا یش گلنا ان ہو شاغلن، سانس لینے سے ہمیں کوئی بھی مشغول نہیں کرتا، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے ہم نیند کریں، تو کوئی بھی مشغلہ، کوئی بھی کام ہمیں سانس لینے سے مشغول نہیں کرتا. کہ بندہ کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے وقت بندہ سانس نہ لے، بندہ سو رہا ہے تو سونے کے وقت سانس نہ لے. تو یہ سارے کے سارے کام ہیں جو کام سانس لینے سے ہمیں مشغول نہیں کرتے. تو اسی طرح جتنے بھی فرشتے ہیں وہ تو سونے سے، وہ تو کھانے سے، وہ تو پینے سے پاک ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے مشغول نہیں ہوتے، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ام اتخذوا آلیۃ من الارض ہم ینشرون،
کیا انہوں نے، یہاں پر حمزہ کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اور استفہامیہ دو طرح کا ہوتا ہے، حمزہ استفہامیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے حمزہ استفہامیہ انکاریہ، ٹھیک ہے، کہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کا سوال، اس کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب پوشیدہ ہوتا ہے انکار، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود، ام اتخذوا آلہتن، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود، من الارض، زمین میں سے، ہم ینشرون، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ینشرون مطلب مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں ایسے معبود جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کہ انہوں نے ایسے معبود نہیں بنائے بلکہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے پاس جو بھی بت تھے، جو بھی مورتیاں تھیں، تو وہ مردوں کو زندہ تو نہیں کرتی تھی، تو یہ استفہام انکاریہ ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی معبود نہیں جو مردوں کو زندہ، ٹھیک ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں، بمعنی بل للانتقال، یہاں پر ام یہ بل کی معنی میں اور انتقال کی معنی میں، یعنی پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ دوسری تھی اور آگے اب ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انتقال کے لیے۔ والحمزۃ للانکار، اور یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ انکاریہ ہے، سوال ہوگا اور سوال کا جواب نہ ہی آئے گا، نفی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آلیتن کے بعد نکالا کائنتن، جو موجود ہے یا جو بنا ہوا ہے، من الارض، زمین سے، جیسے کل حجر مٹی ہے، وذهب سونا ہے، وفدت چاندی ہے، ان کے پاس تین طرح کے بت تھے، پتھر کے بھی بت تھے، ذهب سونے کے بھی بت تھے، اور فدت اور چاندی کے بھی بت تھے، ہم کا مرجع بتایا الآلیۃ ینشرون، کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ آگے اس کی معنی بتا رہے ہیں، یحیون یحیون الموتى، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے لا، کہ ان کے پاس ایسے معبود نہیں ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ولا یکون الہا، تو معبود نہیں ہو سکتا مگر وہی جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، لا یکون الہا، معبود نہیں ہو سکتا مگر وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، ایک معنی میں مردوں کو زندہ کرتا ہو تو وہ معبود ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ اپنی طرف سے زندہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ بے اذن اللہ کہہ رہے تھے، قرآن کے پاک کی یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کم بے اذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود نہیں ٹھہریں گے، الہ نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ وہاں پر حکم الہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کا اپنا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں لو کان فیہما آلہتن، آلیتن، اگر ان زمین و آسمان میں، فیہما تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ سے مراد کیا ہے؟ زمین اور آسمان، اگر زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو لفسدتا، تو زمین و آسمان ضرور بضرور تباہ و برباد ہو جاتے، فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ فیما کا مرجع بتایا السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان، الا اللہ یعنی غیر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو لفسدتا، زمین اور آسمان فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، خرجتا ان نظام ہما، اپنے موجودہ نظام سے وہ کیا ہو جاتے؟ نکل جاتے، موجود تمانے کے موجود ہونے کی وجہ سے، بینہما علی وفق العادت، عند تعدد الحاکم من التمانع فی الشرع وعدم الاتفاق علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں
دو خدا ہوتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے، تو کیا ہو جاتا؟ دنیا کا، زمین و آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو دنیا اور آسمان، زمین و آسمان تباہ و برباد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دلیل تمانع۔ دلیل تمانع کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اسی کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خرجتا عن نظام ما المشاہد، یعنی زمین و آسمان یہ اپنے نظام سے نکل جاتے، جو نظام قائم ہے، جو نظام شاہد ہے، مشاہد یعنی شاہد ہیں، گواہ ہے تمانع کے وجود کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کے ہونے کے تمانع پر یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ وفق العادت، ان کا عادت کے مطابق چلنا، جن کا، زمین کا، آسمان کا، اور جتنے بھی سیارے ہیں دنیا کے اندر، ان کا عادت کے مطابق چلنا، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ وجود تمانع ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعدد حاکم تمانع کے، کسی چیز میں تمانع کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے دو یا دو سے زیادہ حاکم ہو تو اس ملک کے اندر نظام نہیں چل سکتا۔ ہر حاکم کہے گا کہ میرا حکم چلے، پہلا کہے گا کہ میرا چلے، دوسرا کہے گا کہ میرا چلے۔ تو جب کسی ملک میں، کسی سلطنت میں، کسی حکومت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے، دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو اتنی بڑی کائنات ہیں، تو ان کے اندر دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کائنات کا نظام سلامت ہونا، یہ دو یا دو سے خدا ہونے کے ممتنع ہونے پر دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، فسبحان اللہ رب العرش، رب العرش عما یصفون، تو پاکی ہے اس رب کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو عرش کا مالک ہے۔ رب مانے خالق ہے، عرش کا خالق ہے، عرش یعنی کرسی، اما یصفون پاک ہے، سبحان مطلب پاک ہے، تنزیہ پاک ہے، یصفون جو جو وہ صفت لگاتے ہیں، کون لگاتے ہیں؟ الکفار، یصفون کا فاعل ہے، الکفار اللہ بھی من الشریک لہو وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کفار اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بیان کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہو، یا کوئی اور صفات ہوں، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے، اور سبحان ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور یہ جو دلیل تمانع، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہ علم مناظرہ کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ لیں۔